बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने TLP की क़यादत से, उनकी शूरा से काफ़ी मुज़ाकरात किए। मैंने कल आपसे वादा किया था कि सुबह भी उनसे बात करूंगा। सुबह भी मैंने उनसे 11 बजे, 10 की बजाय 11 बजे मेरा राब्ता हुआ, और ये छठी मर्तबा जो है वो इस धरने की तरफ आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर इन्होंने ये जुलूस जो है जश्न ईद मिलादुन नबी का निकाला था, और जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आगे आके इन्होंने धरने में तब्दील कर दिया। इसके बावजूद भी मैं सियासी वर्कर हूं, और अल्लाह सुब्हान ताला की मदद और सोच से मैं ये समझता हूं कि मुल्क में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़े दबाव हैं। कल भी मैंने कहा था कि गैर मुल्की ताकतें हम पे सैंक्शंस लगाना चाहती हैं। गैर मुल्की ताकतें हमें, हमारे न्यूक्लियर पे नजरें जमाए बैठी हैं, हमारी मईशत पर नजरें जमाए बैठी हैं, और ये उनका छठा एपिसोड है। और मैंने अभी भी जिस वक्त आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस नहाती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत इस पर तफसीली बात करेगी, लेकिन हालात की संजीदगी को देखते हुए, हालात की गहराई को देखते हुए, ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। और ये इनके पास सिर्फ ये 60 दिन के लिए पंजाब की हुकूमत को इख्तियार देने के अलावा सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997, नेशनल, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूं। समरी मैंने भेज दी है कैबिनेट की मंजूरी के लिए, और ये मैं नोटिफिकेशन जारी कर रहा हूं। लेकिन अभी भी मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो वापस चले जाएं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। हम नामूसे रसालत के भी सिपाही हैं और खत्म नबूवत के भी सिपाही हैं, और इनका एजेंडा कुछ और है। अगर इनका कुछ एजेंडा और ना होता तो मैं आज पंजाब को शाम 5:06:35 पर रेंजर्स के हवाले करने के अमन अमान, और पंजाब हुकूमत जहां चाहे वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकती है। और मैं 24 आवर जब मैं कहता हूं तो मैं सारी सुबह 3:30 पर मैंने उनसे मामलात किया है और उनसे कहा कि मुल्क के हालात देखें। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं, और उसका एम्बेसडर यहां है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूं सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं। मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। लेकिन सियासतदान अपने दरवाजे बंद नहीं करता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बीमार, स्कूल बंद, एम्बुलेंसेस ना जा सक रही हों,
اور باوضو نیچے آیا ہوں. ان کی ہم سے کمٹمنٹ تھی, ہم اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں. ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم جاتے سار دونوں طرف سے راستے کھول دیں گے. انہوں نے اپنی کمٹمنٹ بھی نہیں نبھائی. اور میں اور ایک بات اہم کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے مجھے 2 دفعہ بلا کے آج سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کی ایف آئی اے اور یہ سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں, وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیئر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز ایف آئی اے کو میں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں, شہید تو پولیس کے ہوئے ہیں 3, 70-80 زخمی ہیں اور ڈائریکٹ فائر کیا گیا. ان کے پاس لاٹھیاں تھی, ٹیئر گیس تھا, لیکن ایک بڑے خون خرابے سے بچنے کے لیے, اور مجھے افسوس ہے, میں ہمیشہ فضل الرحمان کا نام احترام سے لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, ملک کی سنجیدگی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ ان لوگوں کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی رٹ کو چیلنج ہو جائے گا اور حکومت یہ کہیں جا رہی ہے, تو حکومت کہیں نہیں جا رہی. مجھے ڈر ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے جسے ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا ہے, یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے, وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ ان پر انٹرنیشنل پابندی لگ جائے اور وہ دہشت گردوں کی عالمی تنظیم میں آ جائیں, اور پھر ان کے لوگ جو ہیں ان کے کیسز ہمارے بس میں نہیں ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے ان سے کی, ابھی تک کر رہا ہوں, باوجود اس کے کہ میں نے آج کابینہ میں جب یہ صورتحال پیش کی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لچک دکھا رہا ہوں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میرا کام ہے, یہ میری سیاسی سوچ ہے کہ معاملات جو ہیں ان کے دروازے بند نہ ہوں, لیکن میں مجبور ہوں. جب پولیس کے 3 جوانوں کی لاشیں یہ کلاشن کوفوں سے آٹومیٹک رائفل ویپن یوز کریں گے اور پولیس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے, اور وہ صرف ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج سے ان کا کیسے مقابلہ کرے گی. اس لیے میں نے آج 6:35 پر پنجاب رینجرز کو امن و امان کے پورے پنجاب میں 60 دن کے لیے پنجاب حکومت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں اس پنجاب رینجرز کو استعمال کرے. اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیکشن 5 1997 بھی جو ہے اس کے اختیارات بھی پنجاب گورنمنٹ کو دے رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ملکوں میں کہ لوگوں کی جان و مال سے اس طرح کھیلا جائے. زاہد صاحب, آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں. ہم نے معاہدہ کیا ہے, اس معاہدے پہ ہمارے دستخط ہیں, ہم اس پہ قائم ہیں. لیکن اگر یہ کہنا کہ یہ ٹاپ پرائرٹی ہے, ملک کے حالات بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہے ہیں, سو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں, وہ کچھ اور ہے. شیخ صاحب, آپ نے جو کہا کہ زیادہ تنظیم 6 دفعہ آئی ہے, اس میں ایک بار آپ بھی کود کر کہہ رہے تھے کہ آگ لگاؤ, جلاؤ, گراؤ, تو آپ کو اپنے سیاسی کنڈکٹ پر کبھی شرمندگی محسوس ہوئی؟ آپ ہمیشہ محبت بھرے سوال کرتے ہیں اور اپنے چینل کے لیے ٹھیک ہے, میں ریکارڈ پہ جواب دے رہا ہوں. آپ کو سوال کرنے, میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ شامل نہیں رہا. یہ آپ سوال کر سکتے ہیں نا, مجھے جواب دینے کا حق ہے. میں کبھی اس تنظیم کے ساتھ نہ شامل ہوا, ان کے جلسے میں گیا کبھی, نہ جلوس میں گیا. سو آپ کا سوال کرنے کا حق ہے, اور آپ ایک اتنے بڑے چینل سے تعلق رکھتے ہیں, میرا فرض ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. آپ ہمیشہ ایسے سوال کرتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. آج بدو کی میں یہ ہوئے, اور ابھی وہ پنجاب کے چیف آئی جی پنجاب اور ان